من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول يا اللہ. رسول الله والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام اور بالخصوص حضرت صاحبزادہ پیر اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ایک اجتماع، روحانی اجتماع کے نام سے اس محفل مبارکہ کو ترتیب دیا گیا. مجھے پہلے سے طے تھا حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں حاضر ہونا. تو ہمارے یہ بھائی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات کے لیے بھی اسباب پیدا کر دیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھوڑے سی ادھر ہو جائیں، تھوڑے سے پیچھے دوست خاصے پریشان ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، ناراض نہیں ہونا. مووی والے دوست آپ بھی نا یہاں تو ادھر آ کے مووی بنائیں تاکہ وہ جو آپ کے پیچھے بیچارے پریشان ہیں ان کی مسئلہ حل ہو جائے. اٹھ جائیں، ادھر آ جائیں. یہاں اس مووی والے دوست سے دوستی کر لیں، یہی آپ کو دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عظمتوں اور شانوں سے مالا مال فرمایا، اور ان عظمتوں کا قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. قرآن مجید نے فرمایا کہ حضور داعیہ الی اللہ بھی، سبحان اللہ. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور اس کے حکم کے ساتھ. سبحان اللہ. سراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. طاقتور وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ طاقتور ہوتا ہے. اس انسان کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میرا بھروسہ میرے رب کریم پہ ہے. عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، دینے والا، نوازنے والا. یہ جو نیک بندوں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے تو یہ بھی عطا اللہ ہی کی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ غیر اللہ کی مدد نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے. سبحان وہ اللہ. کسی نبی ولی کے ذریعے رہی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، شفا دینے والا، یہ سارا کچھ اللہ کے دست قدرت میں، پھر انسان کمزور نہیں پڑتا، طاقتور رہتا ہے. پھر وہ کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا، مضبوط رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کی، لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوط کیا. عرب کے لوگ کچھ توہمات کا شکار تھے، اوہام پرستی تھی. وہ اس طرح کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو سارے کپڑے اتار کے معاذ اللہ کرتے، برہنہ ہو کے. قربانی کرتے تو اس کا جو خون ہوتا نا اس کو کعبے کی دیواروں پہ ملتے، ہماری قربانی قبول ہو جائے گی. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ جب حج کر کے آتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، پھلانگ کے آتے تھے کہ اب ہم پاک ہو گئے اور دروازے نہ پاک. اوہام پرستی انسان کو کمزور کر دیتی ہے. ابھی بھی لوگ سویرے اٹھ کے کانپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہو مجھے خواب بڑا برا آ گیا. بھائی خوابوں سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، خوابوں سے ڈر رہے ہیں. ابھی تک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کالی بلی میرا رستہ کاٹ گئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا.
کہتے ہیں ہو پانی آج دودھ گر گیا میرے ہاتھ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوہام پرستی ہے. یعنی ابھی بھی اگر کوئی بندہ تعویذوں سے ڈرے، جادو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا خوف اس طرح طاری کر لینا اور اوہام پرستی کا شکار ہو جانا، دین اس کی حمایت نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب کرائی، سبحان اللہ. اللہ کی جانب توجہ کرائی اور توکل کی مضبوطی کا درس دیا. یہ جو کمزوری ہے فکری طور پر، اس کو حضور نے ختم کیا، کہا کہ مضبوط ذہن بناؤ کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا، سبحان اللہ. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. جب چونکہ مؤثر حقیقی اللہ ہے، جب تک رب قریب نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ساری دنیا مل کے تیرا اچھا کرنا چاہے، اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، سبحان اللہ. سارے ظاہری اسباب سارے اکٹھے ہو جائیں اور تیرا بھلا کرنا چاہیں، اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک رب قریب نہ چاہے. کیوں ہم پریشان ہیں، کیوں کہتے ہیں فلانا سازش کر رہا ہے، فلانا یہ کر دے گا، فلانا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ساری دنیا مل کے تیرا برا کرنا چاہے، بگاڑ کچھ نہیں سکتے جب تک رب کریم کی حکمت نہ ہو، مشیت نہ ہو. مضبوط کیا حضور نے ہمیں، مضبوط کیا. غورث بن حارث ایک شخص تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے حضور سستانے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ بھی دور دور جا کے آرام کرنے لگے تو وہ آیا، حضور کی تلوار لٹک رہی تھی درخت کی ٹہنی کے ساتھ، اس نے تلوار پکڑ لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ صحابی دور دور ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں. اس کیفیت کو آپ نے سمجھنا ہے، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں کہ ظاہری طور پر کوئی شخص پاس موجود کوئی نہیں، اسلحہ بھی سامنے والے کے ہاتھ میں. وہ حضور سے کہتا ہے کون بچائے گا آپ کو؟ تو محبوب کے چہرے پہ ذرا سی پریشانی بھی کوئی نہیں. اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ جو آپ کے محسوسات ہیں یہ آپ کو مضبوط کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ احساس اگر پیدا ہو جاتا ہے تو آپ مضبوط ہیں. میرا اللہ بچائے گا. حضور کی زبان سے وہ جو سچ ہوتا ہے نا اس میں روب ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک کو تو اللہ نے سب سے زیادہ روب عطا فرمایا. فرماتے ہیں میرے رب نے میری مدد کی ہے روب کے ذریعے، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا مجھے میرا اللہ بچائے. اس پر اتنا روب طاری ہوا، اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. آپ کبھی یہ کہہ کے تو دیکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. آپ کبھی کہہ کے تو دیکھیں. یہ چھوڑ دیں کہ مسجد میں اتنے میرے سپورٹر ہیں، محلے میں اتنے میرے سپورٹر ہیں، MNA کا یہ حلقہ ہے تو اس میں 25,000 میری برادری کے ووٹ ہیں. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. یہ تو کہہ کے دیکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ لفظ تو کہیں، ان میں طاقت ہے، ان جملوں میں قوت. ان کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے مجتمع ہو کے طاقتیں آپ کی پشت پہ آ کے کھڑی ہو گئی. مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ لفظ حضور کی زبان اطہر سے نکلے تو تلوار اس بندے کے ہاتھ سے گر گئی. گر گئی تلوار، خود بخود گر گئی. سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا. اللہ نے. حضور داعی اللہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ رجوع اپنے رب کی طرف کرو، اپنے مالک کے حضور توجہ کرو. اتنی زیادہ ہم نہ صبح سے شام تک بندے راضی کرنے نکلے ہوئے، اس کے ولیمے پہ جانا ہے، اس کی فاتحہ پہ جانا ہے، اچھی بات ہے، سوشل لائف اچھی ہے، لیکن فقط بندے راضی کرنا اور اللہ رسول کی رضا کو بھول ہی جانا، معاذ اللہ، یہ سوچ ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا مجھے تو رب کریم نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ سیانا تھا، کہنے لگا مجھے آپ کا درگزر کرنے والی شان آپ کی بچائے. تو کریم نے فرمایا جا پھر تجھے معاف کیا. بھائی سمجھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ، دیکھیں سورہ توبہ کو پڑھیے،
غار سور کے اندر نا جو لوگ زیارت کر کے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس طرف سمت جو دروازہ ہے نا جس سے آدمی پورا گزر سکتا ہے، اس غار سور کے وہ جو ایک سوراخ ہے بڑا، اس کے بالکل اوپر کافر آ کے کھڑے ہو گئے گرفتار کرنے والے۔ درمیان میں رکاوٹ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اس میں کبوتری نے انڈے دیے۔ یہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ زور سے پھونک مارے تو وہ دیوار ٹوٹ گئی۔ وہاں آ کے کفار اور قریش کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، اپنے لیے نہیں، سرور کائنات گھبرائے۔ حضور نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ عرض کی حضور وہ تو آ گئے۔ اب قرآن مجید دیکھیے گا حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، یہ اندر اسلحہ کوئی نہیں، بارود کوئی نہیں، کوئی باہر فوج نہیں کھڑی، سارا کچھ ظاہری طور پر تو ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر بھی نہ گھبرائیں۔ فرمایا ابو بکر نہ گھبرا۔ کیوں نہ گھبرائیں؟ ابھی فوج آئے گی یا اندر سے کوئی بارود چلے گا؟ فرمایا لا تحزن، نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو وہ گھبرایا نہیں کرتے، گھبرانا۔ ہم پتہ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ جو اصل طاقت تھی نا، اصل طاقت ہوتی ہے مسلح کی طاقت، اصل طاقت ہوتی ہے دعا کی۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اصل میں نا ہم کمزور اس لیے پڑ گئے ہیں کہ ہم نا چھوٹی موٹی سیاست، یہ چھوٹی موٹی سیاست سارے لوگ ہی کرتے ہیں، خاندان کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، محلے میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی سیاست کر کے نا پھر ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ ہی اڈیاں، وہ نہ چڑھن اونچا، جیڑیاں گڈیاں کوئی سیاست کر کے چڑھتا ہے نا، چلاکی کر کے، کوئی گیم چلا کے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے شو ہو جائے لیکن لمبا نہیں چلتا۔ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ ہی اڈیاں، وہ نہ چڑھن اونچائیاں، وہ ہوئی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ جڑائیاں۔ اگر آپ اللہ رسول کی مدد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ مضبوط۔ اور یہ جو توہمات ہے نا، اس سے مہربانی کریں بچیں۔ وہ ہام پرستی ہے نا، جو مطلب بڑا کمزور لگتا ہے جب کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ مجھے خواب آئی تھی تو میں بڑا پریشان ہوں، بھی صدقہ دے لے۔ اور اگر کچھ ہو بھی گیا خدا نخواستہ تو پھر بھی رب کریم کے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے وہ بندے کا نفع ہی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ فائدے میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے فائدہ، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرنے میں فائدہ۔ تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پریشانی کس بات کی؟ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضور بڑا روئے۔ حضرت انس بن مالک بھی راوی ہیں ایک جگہ پہ اس حدیث کے، اور ان کا وصال بھی حضور کی گود مبارک میں ہوا۔ مقدس داڑھی پہ آنسو گرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا بیٹا گیا، لیکن میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اتفاق کی بات کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو نا گرہن بھی ہو گیا۔ اتفاق کی بات، توجہ ہے میری بات پر؟ سورج کی گرہن جب ہو نا تو اس وقت نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، نفل پڑھو، استغفار پڑھو۔ ہمارے ہاں جو مسئلے پھیل جاتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ یہ پیدل جو فتوے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں اور ان کی اتنی زیادہ ان کو پرموٹ کی سمجھ نہیں آتی۔ میں کئی فتوے ایسے ہیں میں آج تک تلاش کر رہا ہوں کس مفتی نے دیا ہے، وہ مفتی نہیں مل رہا۔ مثلا حق مہر 32 روپے ہے، پتہ نہیں کس نے لکھ دیا ہے، کہاں آ گیا ہے، ملا ہی نہیں بندہ۔ کوئی ملے تو اس سے کہے نہ کہ تو رجوع کر لے، تو کوئی مل ہی نہیں رہا سرے سے۔ یہ جس نے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو گیا، اب یہ پتہ نہیں کس نے مسئلہ بیان کیا، کس طرح فرض ہو گیا جب اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے جانے کی۔ تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ جو ہو جاتے ہیں عوام کے اندر معروف۔ تو سورج کو گرہن ہو گیا،
میری بات کو آپ سمجھیں گے. حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا, ادھر سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی, کہا دیکھو آج نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا. جڑ گئی نا بات. اب حضور کیونکہ عقیدوں کے تحفظ کے لیے سرکار نے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ جمعے والے دن بتا دوں گا. اس طرح لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں, عقیدے کمزور پڑے تو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا فوراً لوگوں کو مسجد میں بلاؤ. لوگ بھی تجسس میں تھے کہ آج تو بظاہر غم کی کیفیت ہے تو آج حضور نے کیوں بلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا سنو بھائی, یہ چاند اور سورج کو جب گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس موقع پر استغفار کیا کرو. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اتنا ضروری کام ہے کہ حضور نے, میں بخاری مسلم عرض کر رہا ہوں, تاکید فرمائی اصلاح کرو اپنے نظریات کی. کیا آپ کو عرض کریں, ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں فکری طور پر, اتنے کمزور ہو گئے ہیں نظریاتی طور پر. جو دو چار ٹال پہن کے آ جاتا ہے, کوئی دو چار دم درود کر دیتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم نے معیار شریعت کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ لوگ اصل ہمارے پیشوا ہیں. دین میں پیر کون ہوتا ہے؟ پہلے دین کا علم حاصل کرے, پھر اس پہ عمل کرے, عمل میں اخلاص پیدا کر لے, وہ کامل مرشد ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے, مکتوبات شریف آپ دیکھ لیں. علم کے اوپر پھر عمل, اور عمل میں اخلاص. اتنی سی بات ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم قائل ہیں جی وہ گئے تھے تو اس نے کہہ دیا تھا تو ہو گیا تھا. تو بھائی وہ تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں, دوائی لکھ دیتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جائے, اس کو پیر مان لیں. کیا بات کرتے ہیں آپ. اور جس نے کہا تھا فلانا کام فلانے ٹائم پہ ہو جائے گا, تو وہ تو میرا مائب بھی کہتا ہے کہ آپ 6:15 پہ پہنچ جائیں گے, اس کو مرشد مان لیں. کیا بات کرتے ہیں آپ. اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں. پیری مریدی کے ہم قائل نہیں, بلکہ ہم تو غلام ہیں پیروں کے, غلام ہیں. ہم یہ نہیں کہتے میں فلانی جگہ مرید ہوں, ہم کہتے ہیں غلام ہے فلانی جگہ کے, نوکر ہیں. کچی پکی پیری مریدی کے تو قائل ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ پیری مریدی تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہے. صوفی تو ذائقہ چکھاتا ہے توحید کا ذائقہ. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, صوفیاء کی ڈیوٹی تو زیادہ ہے. جب کوئی بندہ آیا نا, اس نے آ کے کہا میرے پاس اولاد نہیں, تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ڈیوٹی ہے کہ اللہ اس پہ فضل فرما. ایک ڈیوٹی اور بھی ہے, ایک تو یہ دعا دینی ہے کہ اللہ اسے اولاد دے, اور ایک اسے مضبوط کرنا ہے. مضبوط کرنا ہے کہ رب نہ بھی دے تو نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی صوفی کی ڈیوٹی سبحان اللہ. کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, ذہنی طور پر, فکری طور پر. اپنے یہی معاملہ عقیدہ رسالت کا ہے. آپ مضبوط ہو جائیں کہ ہم نے نبی پاک کی غلامی کرنی. سبحان اللہ. ہم نا میلاد شریف والے دن حضور کے غلام ہوتے ہیں, جمعے والے دن حضور کے غلام ہوتے ہیں, میلاد شریف والے دن, شب برات والے دن, رمضان والے دن غلام ہوتے ہیں. اور جس دن بیٹے کی شادی کرتے ہیں ناراض ہو گئے ہو, میں ٹوٹ جانا چھیتی. توجہ تو کرے نا کیا کہہ رہا ہوں. جس دن شادی کرتے ہو, جو حضور کا غلام ہے نا, اسے شرم نہیں آتی حضور کی غلامی کرتے, اسے تو فخر محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ناز کرتے ہیں حضور کا غلام, ناز. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ محسوس کرے کہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. میں اب جناب میں ولیمے والے دن بھی نعت شروع کر لوں, مہندی والے دن بھی نعت. کہتے ہیں لوگ جو کہیں پکے لوگ, پکے مضبوط باتیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا, تو پھر انہیں 11ویں شریف کی دلیل ہی کو نہیں ملتی. ان کی دادی پردادی 11ویں پکاتی تھی. 4 پیسے آ جائیں تو پھر لوگوں کو میلاد شریف کی دلیل ہی نہیں ملتی. تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نئی نئی باتیں کرنا فیشن ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے, گورنر. دسترخوان پہ بیٹھے تھے, کئی ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہوئے تھے, کھانا کھایا جا رہا تھا. آپ فرمایا یہ کیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. دسترخوان بچھائے اس لیے جاتا ہے کہ صاف رہے جگہ.
ایک لقمہ گرا تو حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے کھا لیا. مشورے دینے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی سمجھاتے ہیں کہ ابا جی حالات بدل گئے, اب دور وہ نہیں رہا. تو ایک نے نا حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا, حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کہیں گے, انہیں کھانا نہیں ملتا, آپ رہنے دیں میں اٹھا لوں گا, آپ نہ اٹھائیں. پکے تھے حضور کی غلامی, پکے, اور ان کو انشراح صدر تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام. ایسے نہیں کہ اس بات میں تھوڑی سی پریشانی ہے, وہ ان کو کبھی شوق آیا ہو کہ نہیں تھوڑا سا پینٹ کوٹ بھی ہو ہی جاتا کبھی تو اچھا تھا, معاذ اللہ یہ ڈیزائن بھی تھوڑے, نہ پکے کھڑے. کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی جلال میں آ گئے, نہ کہ کان میں بات ہوئی تھی کان میں جواب دے سکتے تھے. فرمانے لگے چپ کر, تو کیا کہتا ہے میں ان 4 دنیا داروں کے لیے اپنے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا, یہ آج میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, یہ حضور نے مجھے عزت دی. مجھے شرم آتی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ جس نے جو کہنا ہے وہ کہے, غرض نہیں, ہم نے تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے. آپ جب پکے ہو جاتے ہیں نا, پکے فکری طور پر, پھر مزہ آتا ہے, پھر مزہ. آپ یقین کریں میں نے وہ نوجوان دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ابا جی آپ برادری کو لے کے چلیں چاہے نہ لے کے چلیں, میری شادی پہ بینڈ باجا نہیں آئے گا, اس لیے کہ میرا رشتہ مدینے والے رسول کے ساتھ. صاف صاف کہتے ہیں, صاف صاف کہ کام وہ ہوگا جو حضور نے بتلایا ہے. یہاں کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں ہوگا, یہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی. آپ مضبوط ہوں حضور کی غلامی, مضبوط ہوں آپ اپنے آپ کو. میں نے ایک تو میں سفر بڑا مجھے کرنا پڑا, تھک گیا ہوں, اور دوسرا یہ کہ زیادہ تقریر لمبی کرنے کی میری طبیعت بھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ صحابہ نے مشورہ کیا تھا بیٹھ کے کہ حضرت عمر کا کرتا بڑا پرانا ہے, ان سے کون نیا کرتا پہن. اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوئی مسجد میں. نذرانے کس کو برے لگتے ہیں, جوڑے کس کو برے لگتے ہیں, نئے نئے جوتے, نئے نئے ڈیزائن کس کو برے لگتے ہیں. حضرت عمر سے کہنا ہے کہ کرتا نیا پہنے, کہنا چاہیے بالکل جی کہنا چاہیے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تو جنگوں کا دور رہا, بظاہر اتنی وسعت نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی, اب تو بڑے بڑے مال آ رہے ہیں, بحرین سے اتنا مال آیا, مال غنیمت, تو اب سب کو ملتا ہے, تو عمر کو بھی ملتا ہے حصہ, تو ایک کرتا نیا لے لیں, کہنا چاہیے. ایک صحابی کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے, اس کا نام بتاؤ جو کہیں گے. ہم نے کہا جی ہے ہمارے پاس. کون کا سیدنا مولا علی شیر خدا, ان سے کہتے ہیں وہ جناب عمر سے بات کریں. حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا جناب یہ مسئلہ ہے. جناب عمر سے کہنا ہے بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں, یہ وہی 17 پیوند کرتے کو لگے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے کہنا ہے کہ کپڑے کرتا نیا خریدیں. حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کہنا بھی چاہیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میری مانتے ہیں, پر یہ بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی. میں عمر کو جانتا ہوں, یہ میں نے نہیں کرنی. کہا جناب پھر. فرمانے لگے ایک جگہ تمہیں بتاتا ہوں, وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا وہ کون سی؟ کا سید عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ, ماں ہے نا مومنوں, تو ان کا درجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا, فاروق اعظم دوڑے گئے جا کے پردے کے پیچھے پہ, اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی آنے جانے, میرے لیے حکم. سیدہ پاک فرمانے لگی امیر المومنین بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں, اور اب اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے, لوگوں کو 50,000 دینار ملتے ہیں بدری سے. آپ کو بھی حصہ ملتا ہے, تو ایک کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے, لے لیں. لوگوں کے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے, اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. حضرت عمر ہر جگہ سوال جواب نہیں ہوتے, ہاں کچھ جگہ چپ بھی کر رہنا چاہیے. جناب عمر کہنے لگے اماں جی ٹھیک ہو گیا, آپ جیسے حکم کریں گی میں ویسے تیار, لیکن اگر اجازت دیں تو ایک بات کر لوں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیجئے. تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا, حضور کے زمانے میں میں یہی پہنتا تھا. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا نا,
یہی رنگ ہوتا تھا ہمارا، ہم نے یوں ہی وقت گزارا، یہی ہماری اثر۔ اسی غریبی میں ہم اکٹھے رہے، اسی میں بدر، احد، حنین، خندق دیکھی۔ آپ کہتی ہیں حکم کرتی ہیں تو میں خرید لیتا ہوں، لیکن یہ وہ میری کیفیت ہے جو حضور کے سامنے دل کرتا ہے اسی طرح نبھا جاؤں۔ لے سجنا سا توڑ نہیں پائی، دل کرتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بات کر کے خاموش ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ کہا عمر آپ جائیے، آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ منتظر تھے کہ ہم پوچھیں گے سیدہ سے کیا بنا۔ حضرت عمر گئے تو وہ لوگ سامنے آئے، اماں جی کیا بنا؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی جو تم کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو عمر کہتا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، بالکل ہی۔ وہ نا وہ راضی رہتے تھے حضور کے طریقے پر چلنے، انشراح صدر تھا، قلبی وابستگی، ذہن کھل گئے، اب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک بات آخر میں اور کرتا ہوں، اس کو بھی سننا۔ یہ قبر اشر کے مسئلے میں جو بڑا بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بالخصوص یہ کرونا کے دنوں میں، مریں گے تو وہاں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی بات یہ ہے جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جس نے غریب پہ ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کی، وہ ضرور یہ احساس رکھے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے، جو آدمی پاک پتن شریف کی سڑک پہ چڑھے گا تو پاک پتن ہی آئے گا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائی وال آ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جس رستے پہ جا رہا ہوں یہ رستہ کون سا ہے، دینداری کا ہے کہ دنیا داری کا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، غلبہ کیا ہے۔ ہماری ڈائریکشن اگر اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سامنے جہنم کا گڑھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کی ہے، اللہ رسول کے احکامات کا لحاظ کیا ہے، دین کی شرم محسوس کی ہے، آپ کے دل کے اندر وہ ساری کیفیات موجود ہیں، تو پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے قبر۔ پھر آپ مریں گے تو کھڈے میں نہیں جائیں گے، پھر مریں گے تو باغ میں جائیں گے۔ باغ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں، یعنی کسی کو پتا ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں باغ میں چلے جانا ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرے گا، وہ گھبرائے گا؟ جنت کے باغوں میں سے باغ، اور وہ عالی شان باغ کہ جہاں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت چہرہ ودہا کی نصیب ہو۔ اس ترتیب سے اب آپ قبر کو سوچیں کہ آپ گئے ہیں اور کہاں کہاں چلے گئے، جنت کے باغوں میں سے۔ پتہ کیا ہوا، کسی کو پتہ چل جائے نا میرے ساتھ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر فٹافٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا یہ چیز بڑی صحیح کی عقیدہ وارد ہی مل رہی، پھر بندہ دیر پھر لپکتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ہمارا وہ باغ ہے جو ہمیں قیامت میں جنت میں۔ پھر وہ نا یہ جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں نا کپڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، فلانی شے کے لیے، مستقبل کے لیے، اتنی پریشانی نہیں تھی، سمجھ آ گئی تھی مسئلے کی۔ انہیں پتا تھا مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں خریدتے، بس سٹاپ پہ وہ جگہ نہیں خریدتے، وہ ٹرین کے ریلوے اسٹیشن پہ جگہ نہیں خریدتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے، وہ آگے جہاں مستقل قیام ہوتا ہے وہاں بندوبست کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ انشراح صدر عقیدے کی مضبوطی چاہیے جو حضور نے داعی اللہ کی شان کے ساتھ ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث بخاری کی سنیں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک عورت مرگی کی مریض تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے بڑے درد سے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ مرگی کا مرض بڑا پریشانی والا ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ذہن بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، اعصاب بھی کنٹرول کرتا ہے، وجود بھی۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، اور پھر عورت کے اندر حوصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
لیکن آج انوکھی بات ارشاد فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے، اور فرمایا اگر تو کرے صبر، بخاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، مرگی کے ساتھ ہی اگر کرے صبر، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اب تو فیصلہ کر۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس بی بی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً ہی کہتی ہے حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ معنی بات کا یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، تھوڑی سی تو زندگی ہے، حضور آپ دعا کر دے اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں موج کرنی ہے معاذ اللہ، پھر یہ سوچ نہیں پیدا ہو۔ پھر دیکھیں میں نے بڑی بات کی ہے کہ اگر آپ کی یہ سوچ بن گئی، اس نے کہا حضور میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت دے۔ ہمیں آج کہا جائے گھٹنے میں درد ہے، پیر صاحب دعا، تو پیر صاحب کہیں گے شفا لینی کہ جنت، تو ہم کہیں گے پیر صاحب یہ تو ٹھیک کرنا بڑی تکلیف ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ اس خاتون نے وہ عقیدہ جو حضور نے دیا تھا اس کا عملی ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کر دی، فرمایا دعا کر دی اور اب تجھے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے لگی حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ دعا فرمائے میرا ستر قائم رہے۔ رسول پاک نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے قائم رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہیں۔ جب مدینے میں کوئی شخص آتا تھا تو لوگ کہتے تھے اگر جنتی دیکھ رہے تو اس بوڑھی کو دیکھ لو، دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت دی۔ عقیدہ توحید مزیدار، حضور کی غلامی تو وہ بھی مزیدار، صحیح کر کے، کچی پکی باتیں نہیں۔ رمضان سے نماز شروع کروں گا، داڑھی کی ابھی عمر کوئی نہیں، فلانا کام کر، نہ یہ کچی پکی باتیں۔ میں ذرا پوری طرح نیک ہو جاؤں، نہ یہ تو بھائی کچی باتیں۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو منٹ نہیں لگاتے، حکم مانتے ہیں۔ تیسری بات آخرت کے بارے میں عقیدوں کی مضبوطی، اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ پھر ذرا سی باتوں پہ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانیاں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کام نہیں ہوں گے۔ پھر آپ ایک فکری آدمی ہیں، مضبوط بندے ہیں، مضبوط، پھر آپ کہیں گے یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم کوئی ختم ہونے والے لوگ ہیں، ہم تو مریں گے تو اللہ جنت میں پھر سب کو جمع فرما دے گا۔ پھر آپ فکری طور پر، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ خوبصورت انتظام کیا، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی والدین کے حوالے سے نا میری رائے یہ ہے کہ والدین کی کچھ ہستیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ طے کر لیتا ہے کہ یہ جس طرح کہیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ استاد صاحب کے اندر کچھ ساری خوبیاں تو نہیں نہ ہوتی، خامیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، اور طے کر لیتے ہیں نا کہ استاد جی ہیں، ان کو کہنا کچھ نہیں، جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ شیخ کے بارے میں، مرشد کے بارے میں طے کر لیتے ہیں نا، کرنا بھی چاہیے، حالانکہ فرشتے تو نہیں نا، انسان ہی۔ تو ماں باپ کے بارے میں طے کر لیں، طے کہ یہ جو کہیں گے میں نے ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کے دائرے کے اندر یہ جو کہیں گے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر تو جائز ہی نہیں نا۔ دائرہ دین کے اندر جو کہیں گے میں نے وہ، دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ نا ان کے اپنے کمائے ہوئے پیسے تھے، معنی یہ ہے کہ انہوں نے خود کمائے تھے، وراثت کے لیے مانگتے ہیں کہ حضور میرے والد طلب کرتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ اب یہ سوال تھا نا، تو جواب اس کا یہ تھا کہ ابا جی کو پیسے دے دو، لیکن حضور نے جو تربیت کی وہ کیا کی؟ اس نے کہا حضور میرے ابا جی پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا انت و مالو کا، تو بھی اور تیرا مال بھی، لی ابھی کا، سارا کچھ ہی تیرے ابے کا ہے، تو بھی والد کا ہے، تیرا مال بھی تیرے، اللہ کرے سمجھ آئے آپ۔ یہ نہیں فرمایا دے دے، او فرمایا ہے ہی اس کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابا مجھ سے مانگتا ہے، جب تو اپنے ابا جی کہے تو تیرا مال بھی تیرے ابا جی کا۔ تو ماں باپ کے لیے نا بازو پھیلائیں،
اور رویہ نرم کریں. اور ماں باپ سے سیکھیں. میرے ابا جی سائن نہیں کر سکتے تھے, والدہ سائن نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملا تو میں جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے والدین. سبحان اللہ. آپ سیکھنے کا ارادہ تو کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے حصے کی شفقت ماں باپ کو دے کے بھیجتا ہے نا, ان کے دل میں رکھ دیتا ہے اولاد, اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے اللہ شوق بھی ان کے دل میں دے کے بھیجتا ہے. تو خدا نے, وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, جو کچھ وہ ماں باپ سے سیکھ سکتا ہے کسی اور سے سیکھ سکتا نہیں. بس اپنے دل کو کھلا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. سلام ہوگا اور حضرت پیر صاحب کی بلا کر دعا فرمائیں گے. آخر دعوانا